وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين. کل حمد ثنا اس مالک حقیقی وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے، جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو قدیم ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب، بزرگان دین، برادران اسلام۔ الحمدللہ گزشتہ جمعہ اساسی اور مبادی طور پر ہم نے معراج کے بارے میں تذکرہ کیا، اور آپ نے بحیثیت معراج کے موضوع پر 27 کی شب کو آپ نے دو علماء سے سماعت فرمایا۔ تو معراج کے تحفے پر آج ہم گفتگو کریں گے، جو امت کے لیے بے باک فیوزات و برکات کا ضامن ہے، باوجود اس کے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور اسلام میں نماز کی اہمیت، جس کو شاعر اسلام سید الانبیاء خاتم النبیین ساقی کوثر رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ عزیزوں اور بزرگوں، اللہ جل مجدہ کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃِ۔ جب بھی زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے، ساتھ میں نماز کا ذکر آتا ہے، اور جہاں جہاں نماز کا ذکر آتا ہے، زکوٰۃ کا بھی ذکر آتا ہے، اور خالی نماز کا بھی ذکر کثرت سے آئے۔ پہلی بات اللہ فرماتا ہے الصلاۃ للذکری، نماز خالص میرے ذکر کے لیے ہے۔ یہ اللہ کا شان۔ ایک تو حکم ہے نماز کو قائم، اب وہ بہت سارے عارفین نے اس کے نکات بہت سارے بیان کیے، قائم کرنے پر بہت سارے نکات ہیں۔ ہم اکثر لوگ جو نماز پڑھتے ہیں عادتاً پڑھتے، خشیت سے پڑھتے، ڈر سے پڑھتے، حق کی ادائیگی کے لیے پڑھتے، اور بہت اللہ والے ایسے ہیں جو صرف قائم کرنے کے لیے پڑھتے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، اس کے لیے خانقاہی نظام سے وابستہ ہونا پڑے گا، کیونکہ نماز جامع الاذکار، کیا بولی؟ نماز جامع الاذکار، روح اور جسم کی تقویت کا ایک ضامن ہے۔ جب تک کہ بندہ نماز کے ذریعے اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، اللہ سے بندے کا ربط کامل نہیں ہوتا۔ آج اسی ابتری کی بنا پر لوگ پریشان ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں جو ان کی غفلت کی حقیقت کو آشکار کرتی ہے۔ بھئی بہت سارے لوگ نماز پڑھنے والے پریشان ہیں، علتیں ہیں، اسباب ہیں، وجوہات ہیں، بہت سارے مختلف پہلو ہیں۔ اللہ تعالیٰ
نماز پڑھنے والوں کی تطہیر فرماتا ہے اور ایسا پاکیزہ کرتا ہے کہ نماز پڑھنے والے کے قریب کوئی فحش کا کوئی پہلو نہیں آتا. کیوں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ اللہ کا فرمان ہے. اللہ کا فرمان قول فیصل لا تبدیل کلمات اللہ. اللہ کی کلمات تبدیل کوئی نہیں کر سکتا اور ہو بھی نہیں سکتا. تو اللہ کا یہ فرمان ہے کہ بے شک نماز ہر برائی سے کیا کرتی ہے؟ بریک لگا دیتی ہے، روک دیتی ہے. ہم میں اگر کوئی برائیاں آ رہی ہے تو بے نمازی کی وجہ سے. علت ہے، وجہ ہے، سبب ہے. آپ دیکھیں لوگ سب کام کے لیے وقت آسانی سے نکال لیتے ہیں، نماز کے لیے آسانی سے نہیں نکالتے. الصلاۃ حق علی العباد اللہ. نماز اللہ کا حق ہے بندوں کا، ادا کرنا ہی کرنا ہے. وہ تو اپنا حق ادا کر رہا، آپ فرما بردار ہو نہ ہو. سانپ کی بھی غذا پہنچاتا، بچھو کی بھی غذا پہنچاتا، اژدہے کی بھی غذا پہنچاتا، سمندر کے کل حیوانات کو اللہ تعالیٰ غذا پہنچاتا. آپ صحیح کرے نہ کرے وہ خالق ہے بھائی. جب پیدا کیا ہے تو مالک بھی ہے، روزی رسا ہے، روزی دیتا ہے. تو روزی ملنے کا ذریعہ اللہ کی ذات، وہ روزی روکتا ہی نہیں. آپ یاد رکھیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سرمایہ بڑھ گیا تو ہم حق پہ ہیں، ہم صحیح ہیں. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. کئی بددین لوگ ہیں سرمایہ میں ان کے مثل کوئی نہیں دکھتا. اگر سرمایہ راحتیں اس بات کا سبب ہوتی کہ تم مقبول ہیں تو یہود دعوے میں سچے ہیں. پھر ہے گنتی میں کم مگر اثر کیسا پوری دنیا کو روکتی ہے. دیکھیے آپ کلوز ہو تو کلوز ہو گئی پوری دنیا، نہیں ہوئی. کیا بولتے ہیں پاور کو دیکھیں، ان کی طاقت، ان کے اثر و رسوخ کتنے مضبوط ہیں، اور وہ باطل ہے. جب تک اب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یقین کا آپ پہلو اپنے اتنی اجاگر نہیں کرتے، پیدا نہیں کرتے، آپ یقین نہیں کرتے اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ مسلمان ہو ہی نہ سکتے، مومن ہو ہی نہ سکتے، بارگاہ رب العزت مقبول ہو ہی نہ سکتے. آپ کو کوئی عمل قبول نہیں ہو. یہود نصارہ سب فیل. کیوں؟ ان کا دین منسوخ کر دیا گیا. اب قیامت تک دین اسلام ہی بولیے چلے گا. تو فرمان خدا بندی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، بے شک نماز ہر برائی سے کرتی ہے، روک دیتی ہے. پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من قام الصلاۃ وقام الدین ومن ترک الصلاۃ فحدم الدین. اللہ اکبر. حدیث کو بڑے غور سے سماعت کرو. جس نے نماز کو قائم کیا، من قام الصلاۃ وقام الدین، اس نے دین کو پروان چڑھایا، دین کو قائم کیا. ومن ترک الصلاۃ، جو نماز کو ترک کر دیا، فحدم الدین، دین کو ڈھا دیا. ایک مسجد ٹوٹی، اس کی شاد ہر سال کر رہی، روز مسجد کو توڑنے کا کام کر رہی، اس کا کوئی اثر ہی نہیں. یہ کوسی خام خیالی ہے. اب وہ کریں. یہی وجہ ہے، یہی چیزیں ہیں کہ ہم اپنا محاسبہ نہیں کر پا رہے، ہم اپنے آپ پہ توجہ نہیں دے رہے. آج جو بھی حالات ہندوستان میں اب طریقے بن رہے ہیں، اگر غیر کچھ کر رہا ہے تو اس سے زیادہ ہمارے اپنے بھی کم بولیے نہیں ہے. کردار سے مارے گئے، گفتار سے مارے گئے، اب اس کے بعد حالات سے مارے جانا تو مسلم آئے. جب کردار مومن ہوگا تو
کوئی خسارے کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ اپنے آپ کو تیار نہیں کر کے ہم جو بھی ہم دوسروں پہ ڈالتے ہیں صحیح کا۔ بہت سارے لوگ ہیں دنیاوی معاملات میں بولتے ہیں دیکھو کل تک کچھ نہیں تھا آج یہ ہوگا، کل تک کچھ نہیں، چبوترے بٹ کے یہ کام کرتے ہیں بعض لوگ۔ تم چبوترا چھوڑ کے تم بھی کچھ کوشش کرو، تجسس چھوڑو۔ قرآن کیا بولا؟ تجسس مت کرو، گمان بھی مت کرو کسی کے بارے میں۔ گمان تجسس یہ دو کا عمل زیادہ چلتے ہیں، کیونکہ قرآن کیا کر رہا ہے اس سے منع۔ تو یہ اسباب کیا ہے؟ یہ بیٹھ کے کر رہے ہیں نماز کی پابندی۔ اگر نماز کے پابند رہے چبوترے بیٹھنے کا وقت نہیں ملتا۔ ایک نماز پڑھ کے آئے دوسری نماز کی فکر اس کو کیا کرتی؟ مصروف کر دیتی، اور اس کے خود بخود اس کے اندر کئی ایک چیزوں کا احیا ہوتا، تبدیلی آنا بولیے شروع ہو جاتی ہے۔ اب نماز کی دعوت دینے والوں پر بھی بہت سارے الزامات دے دیتے، اس کی عدتیں مختلف ہیں، مگر جو کار خیر ہے کار خیر نہیں ہے۔ وہ سارے اگر کوئی بیچارے پابند نماز ہے وہ کوشش کرے ان الدال علی الخیر کفاعل، بے شک نیکی کی ترغیب دینے والا نیکی کرنے والے کے جیسا ہے۔ یہ حدیث سن کے کوئی عمل کر رہا ہے، میں نیکی ترغیب دلا دیتا ہوں، میں تو نماز پڑھنے جا رہا ہوں ساتھ میں لے آئیں گے کچھ، کوشش کرا دوں۔ اس کے بارے میں مختلف چلتے کیسی کیسی باتیں ہوتی ہیں اللہ کی بات۔ جمعہ 8 دن میں ہوا ہم کو سمجھانے آ گئے، عجیب عجیب بات ہوتی بھائی، عجیب عجیب باتیں کرتے لوگ۔ تو یہ باتوں کو سن کے آپ اپنا عمل ترک نہ کریں، چونکہ آپ نے کوشش کی، اجر شروع۔ نماز کا ارادہ کرے، آپ گھر سے نکلے، اجر شروع۔ یہ اور بات ہے مسجد میں داخل ہوئیں گے نماز پڑھیں گے تو پھر اجر کامل ہو جائے گا، اور اگر راستے میں رفو چکر ہو گئے تو اجر میں پھر اللہ واپس نہیں لیتا، جو دے دیا سو دے دیا۔ یہ وہاب کی شان ہے، یہ وہاب کی شان ہے، وہ بہت کرم فرمایا ہے بندوں پر، بہت مہربان ہے، مگر بندے بروزن پہ گندگی رکھتے ہیں، اور یہ گندگی دور کرنے کے لیے نماز سے اچھا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ نفوس کی ترقی ہوتی ہے، نفس جو ابتریت میں ہے وہ پروان جاتا، پاکیزگی کی طرف آگے وہ ترقی پاتا۔ اس کا اہم ذریعہ کیا ہے بولیے؟ نماز۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، من ترک الصلاۃ فحطم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی وعید ہے۔ اور پھر انکریج بھی کر رہے ہیں اللہ کے رسول، من قام الصلاۃ فقام، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو استقامت دی۔ نماز کے پابند نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں، 6 دسمبر منا رہے ہیں، آج تک چل رہا ہوا کوشش کچھ بھی نہیں ہے، سعی کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس پلاننگ کچھ بھی نہیں ہے، رائے عمل کچھ بھی نہیں ہے، بس پکارا ہے۔ یہ اسلامی کردار ہے، اس کو مسلمان بولتے ہیں۔ صاحب ملے کیا وہ صاحب آج چھٹی نہیں تھے مدرسے کو؟ میں سب نہیں کیا، بلاک ڈے ہے، آپ مسلمان نہیں دکھ رہے، سیدھا۔ عقل کیا ہے، عقل کا استعمال کیا کرنا چاہیے، عقل کہاں دوڑانا چاہیے، معلوم ہی نہیں۔ بول دیے منہ کو آیا بیچارے، حیدرآباد کی کہاوت پہ عمل کر لیا۔ عزیزوں اور بزرگوں، نماز ایک پوائنٹ ہے، دوسرے 4 ارکان اور مضبوط ہوتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی چیز کیا ہے بولیے؟ نماز، عبادت۔ جب تک کہ نماز سے وابستگی نہیں ہوئی، یہ جو اب جمع ہے آپ کئی اجنبی ہیں، ایک دوسرے کو جانتے نہیں ٹکٹ بھی یہیں ملتے ہیں،
یہ کوئی معمولی وابستگی نہیں، سمجھو اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ایک اچھا نظام دیا جوڑنے کا، کم سے کم سلام کلام تو ہوتا ہے۔ نماز اب سلام باہر نہیں ہے کہیں بھی، کہاں ختم ہو گیا، سلام کو تو نیچے سے پڑھ دیتے، کون تو بھی پہچانتا نہیں جانتا، اس آیت تو کئی بار پوچھ لیے، اکثر ہوتا ہی جاتا پہچانا نہیں آپ کون ہے، کہ پہچانا سلام کرتے ہیں۔ سلام کا تو حکم کیا ہے، من عرفت من لم تعرفت، تم پہچانتے اس کو بھی کرو، جس نے پہچانتے اس کو بھی۔ شرط یہ ہے مسلمان ہونا، شرط یہ ہے مسلمان ہونا۔ لوگ سلام کلام بند کر کے رکھتے ہیں۔ اب ایسا حال ہو گیا ہے دل جات یا کون پڑوسی کا، اسلام اللہ کے رسول ایسے ایسے آپ روایت کے بارے میں بتائے پڑوسی کی کہ لوگ ڈر گئے کہ کہیں ان کو ورثے میں حصہ نہ بنا دے، حصہ دار نہ بنا دے۔ پڑوسیوں کا معاملہ آج ہے، پڑوسی کہاں ہے جی، گاڑی لگتے ہٹاؤ گاڑی لگتی ہے تو پھر مسئلہ ہے، وہ معمولی بات بتا رہا ہوں جو ضروریات کا کچرا آ گیا تو پہلے لوگ کھاتے تھے، پڑوسی کا بھی جانو کیا کرنا ہے، انہوں نے اپنا سمجھنا ہوتا ہے۔ ارے پڑوسی کے معاملات کیا ہیں جناب، پھر ہمارا موضوع پڑوسی پہ رکھیں گے ایک دن۔ بہرحال نماز کا جو پابند ہوتا انہیں پڑوسی کو بھی سمجھتا، چبوترے والوں کو بھی سمجھتا، راہگیروں کو بھی سمجھتا، ایذا دینے والوں کو بھی سمجھتا، سب کو برداشت کرتا، کیونکہ حد برداشت نماز سے نہیں ملتی اس کو۔ اللہ کیا فرمایا، اگر کوئی مصیبت آ جائے تو کیا کرو، وَاسْتَعِینُوا، مدد طلب کرو، وَاسْتَعِینُوا، مدد، مصیبت میں مدد طلب کرو، وَاسْتَعِینُوا، مدد طلب کرو، بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ بے صبرے مردے آج کے ہمارے حالات بن گئے، صبر ہی نہیں ہے، ذرا چکر آ گئی تو ارے کیا بات ہے کہ پرسوں بھائی سے بحث کر کے آیا تھا، کیا کر دیا کیوں کچھ ہو گیا، چلو نکلے لوگ آؤ دکھ رہا جی، اب جاتے نہیں ہوتا، آؤ تمہارے کسی سے لڑائی ہے کیا، حالات تو وہی چلے۔ اللہ اللہ کی پناہ کیا ہے، ڈسکنیکٹ ہے میرے باپ، حالات اتنے برے ہیں، لاک ڈاؤن میں پورے ڈاؤن بن کے بیٹھے ہوئے، پھر بھی ابھی بہت بڑھ گیا، ملا تو بیٹھا ہوا ہے، آتے ہی کاٹوں گا بول کے تیار ہے، کیونکہ دکان ہے اس کی، بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کبھی سنیں اللہ والوں نے کسی چیز کی رقم مقرر کی بول کے، صاحب بچپن سے داڑھی سفید ہو گئی، خبر کی تیاری، پیغمبر آ گیا میرے پاس، مگر اب تک میں کسی اللہ والے کو 2 ٹکے 2 روپے کسی سے لیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ تعویذ کے اتنے پیسے، یہ تعویذ کے اتنے پیسے، وہ تارے کے اتنے پیسے، یہ تارے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے میرے بیان سے، مجھے معلوم، کیونکہ میں یہاں پر ہوں بھائی، ضرورت ہی نہیں ہے وہ چیزوں کی، وہ کیا چیزیں ہیں، اللہ اگر امانت دی پہنچانا کام ہے آپ کا۔ غیر تقویٰ، کوئی کردار سے دیندار نہیں، گھریلو حالات میں کوئی دینداری نہیں، رشتہ داروں میں دینداری نہیں، نمازوں کے پابند نہیں، خلاف سنت زندگی کا وتیرہ، اولاد کی تربیت نہیں، اب ایسا آدمی بھی لوگوں کی رہنمائی کرے گا؟ کتنے ملتے معلوم، حیدرآباد میں تو بیچ میں آیا تھا نا، وہ ڈسکو کرتے ہیں، وہ کون کی کرتے ہیں، وہ پورے یوٹیوب پہ آتا دیکھے تو پولیس والوں کے سامنے ڈانس کر کے بتا رہا کیا ہے کہ مرمرے داخل یوں کھینچتے کہ سونا بنا دے رہا، پیسے بنا دے رہا، کیا کر دے رہا، جادو کا کھیل ہوگا یہ سب بے نمازی ہونے کی وجہ سے ان سب کی رفاقتوں میں جا کے اپنی زندگی میں اب طریقہ یاد رکھیے۔ اس سے پہلے جمعہ 2 جمعہ پہلے شاید میں بیان میں بتایا کہ حدیث شریف آپ کے سامنے کیا آپ کے حوالے کی امانت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَإِذَا نَعْمَ الْإِنسَانِ، جب سونے کے لیے انسان آتا ہے تو شیطان يَعْتَقِدُ 3 حلقات علی عنقها، انہیں 3 گھیٹیاں مارتا گردن پہ، کتنے گھیٹیاں مارتا بولیے، 3 گھیٹیاں، کہاں مارتا؟ گردن کے اوپر، کیا بول کے مارتا؟ هذه الليل طويل عليك، خب 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 گھیٹیاں پھوک بھی مارتا اس پہ۔ اب اس کے بعد وزن ہوتا ہے اب ہر انسان من جملہ
ہم جیسے بھی سب شامل ہے اس کے اندر، سب شامل ہے، کوئی بچا ہوا نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. سب کی گردنوں پہ گیٹیاں مارتا اور پھوک بھی مارتا. اور جو بندہ نیند سے بیدار ہوتی فیذکر اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، انحلت الحلقۃ الاولی، پہلی گرا کھلت. وَإِذَا تَوَضَّأَ، جب وضو کرتے، وَإِنْحَلَتِ الْحَلَقَةُ الْأُخْرَى، دوسری گھڑی کھلت. وَإِذَا صَلَّى، جیسے نماز پڑھے فجر کی، تینوں گھڑیاں کھل گئے. اب اس کی زندگی میں بشاشہ، پاکیزہ مطہر نفس کے ساتھ وہ صبح کرتا. اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ کثیف نفس کے ساتھ اٹھتا. اس کی طبیعت میں سختی ہوتی، اس کی طبیعت میں بے چارگی ہوتی، کثافت ہوتی، کام وزن دکھتا. جانا ہے مشکل، بڑی مشکل سے ہر کام کو وہ لانا ہے، ایسا لمبا لمبا ہوتا انہیں پورا. اب جس کی گردنوں پہ 30 دن لگ گئے، 90 حلقے لگ گئے، اب وزن ہوا نہیں ہوا. کوئی تیرے کرانے کی ضرورت کیا باقی، کرنے کی ضرورت کیا باقی. خود تیرے پہ جادو تو کر لے رہا. مانتے نہیں مانتے؟ بے نمازیاں خود اپنے آپ جادو کر لے رہے، نہیں کر لے رہے. اگر کوئی نماز کی پابندی کرتا ہے، اس میں بہت سارے چیزیں ہیں. جتنا امتحان ہوگا اس کی جزا بڑھ جائے گی. جتنا امتحان ہوگا اس کی جزا، ہاں یہ اللہ کا بنا ہوا نظام ہے. تو عزیزوں اور بزرگوں، اب ہمارا جمعہ ماشاءاللہ جب تک وقت نہیں بڑھا ایسے ہی رہے گا. 20 منٹ 10 منٹ مل رہے ہیں اور 15 منٹ 20 منٹ مل رہے ہیں. دیکھیے وقت ہمارا ختم ہو گیا. چلیے ہم دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ موضوع کا سلسلہ رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما. مولا ہم میں کوتاہیاں آ گئی، مولا ہم سے نمازیں ترک ہو رہی ہے، ہمیں نماز کا پابند بنا دے. اے باری اللہ، ہم پر کثافت بالکل بھر گئی ہے، ہمارے اندر کثافت ہم پہ چھا گئی ہے. مولا اس کثافت کو دور فرما دے. مولا ہمیں ہمت نہیں ہے، مولا ہمیں جرأت نہیں، ہماری امداد فرما، ہماری مدد فرما. مولا ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم نماز کے پابند ہو جائیں. ہمارے قلوب کو منور فرما. مولا ہمیں عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما. خاتمہ بالخیر فرما. وقت نزا کلی طیبہ عطا فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ. حضرات